اللہ الرحمن الرحیم آگے بھی بزرگ ہے کہ سند پوری کرنا. قال محل الدبی. ہاں ٹھیک ہے. ہوں آخر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. روایت کی گیا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مس ذکر فی الصلاۃ کے بارے میں فرمایا محض وہ ایک ٹکڑا ہے تجھ سے. جی روایت کی گئی ہے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مس ذکر فی الصلاۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا محض وہ ٹکڑا ہے تجھ سے. سنیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حل الدبی. قال القاری فی شرحہ فتح المغطی شرح بکسر المیم والحاء مہملہ سجل محل اسم جماعت من المحدثین وهذا القدر لا یکفی فی هذا المقام وفی التقریب. کہ بضم اول کسر ثانیہ تشدید لام محل بن خلیفہ تائی کوفی سیکا طبقہ رابعہ سے اور محل بن محرز ضبی کوفی لا بأس بہ او دوسرے نے میں نے سادسہ ماتا 53 اے بعد المیا 153. جی یہ وہو یوزنو کہ یہ محل الضبی بضم اول کسر ثانی تشدید ثالث اسی کے ساتھ تصریح کی ہے محمد طاہر فتنی نے، کیونکہ کہا ہے مغنی میں کہ محل بن خلیفہ بے مضمومہ و کسرہ ہا وقیلہ بے فتحہ و تشدید لام. اسی طرح محل بن محرز اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی خطا القاری والعلم عند الباری کہ کون اردیا مانا دسین بکسر الحاجی ہیں تا واسطے. وفی کاشف الذہبی انہیں گلا کی کہ محل بن خلیفہ طائی عن جدہ ہی عدی بن حاتم وابی سمح اور ان سے شعبہ ساتھ ابو مجاہد روایت کرتے ہیں. انہوں نے کن سے پڑھا ان سے کن نے پڑھا. سنیں وہ ان جدی ہو گئے استاد ان ہو اگلے ہو گئے. انہوں نے پڑھا اپنے دادے عدی بن حاتم سے ابو سمح سے اور اس محل سے پڑھا شعبہ نے. ان ہو تو کی مطلب اور ان سے روایت کرتے ہیں کون انہوں نے کی ہو گئے تے ان جدے یہ اگلے کی ہو گئے نہ دے. اور اما محل بن محرز ضبی وہ روایت کرتے ہیں کن سے وہ ان سے چھوٹے ہیں. جو محل بن خلیفہ تائی ہیں نا یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے عمر والے ان سے اگے. جی تو یہاں یہ ہیں تو یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے. تو آپ نے فرمایا نما ہوا بدعتم من کا یہ آثار سارے کے سارے شاہد ہیں بے حدیث بے صحت حدیث طلق پیچھے آئیے جناب طلق حدیث کے اور اس کے موافق ہیں. اور یہاں احادیث مرفوعہ ہیں جو معارض ہیں ان کے. ان سے تو پتہ چلتا ہے نا مس ذکر سے وضو بھی ان کے معارض بھی مرفوع حدیثیں ہیں. ان میں سے یہ کیونکہ بھی نال سامنے ہوں اب غلط بنے ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو ابن ماجہ نے حدیث نمبر 481 عن ام حبیبہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
سونے فرما رسان ممسا فرجاؤ فلیتوضا۔ نقل کیا امام ترمذی نے ابو زرع سے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی اصح ہے اس باب میں، اور وہ حدیث علا کی مکحول عن عنبسان ام حبیبہ، اور نقل کیا صاحب الاستذکار نے عن احمد بن حنبل انہ قال ہوا حسن الاستسناد، لیکن تعلیل بیان کی اس کی امام طابی نے کہ اس میں ایک انقطاع ہے، کیونکہ مکحول جو ہیں وہ عن عنبسہ نظر آ رہے ہیں کہ مکحول نے نہیں سنا اس کو، بلکہ سنا ہے ابو مسہر سے، ان سے، بس یہ مطلب اعتراض اس پر کیا امام طابی نے، اور ان سے وہ حدیث ہے کہ نکالا اس کو ابن حبان نے فی صحیح والحاکم فی المستدرک، اور تصحیح کی اس کی، اور امام احمد نے اور طبرانی نے، دار قطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً فرمایا من افضا احدکم بیدہ الی فرجہ، پہنچائے ولیسا، پیچھے آ گئے نے ولیسا بینہما سترن، اور پردہ ولا حائل تو فلیتوضا۔ اتوں کو کپڑے تو مس کرے تھے اتفاق کے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ننگی جگہ نو اختلاف ننگے بچ، اور لفظ بہکی کے یہ ہیں کہ من افضا بیدہ الی فرجہ لیسا دونہا، ان دے سامنے پردہ نہ ہوئے تو فعلیہ وضو الصلاۃ، اور اس کی سند میں یزید بن عبد الملک قال البہکی تکلموا فیہ وقال احمد لا باس بہ وقال الطحاوی هو منکر الحدیث لا یساوی حدیثہ شیئا۔ تیسرا ومنہا، یہ دوجی حدیثاں لے آ رہے ہیں نال دس نے اعتراض کی نے، ومنہا ما اخرجہ ابن ماجہ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً من مسا فرجہ فلیتوضا، اس میں اسحاق بن ابی فروہ ہیں، قال احمد لا تحل الروایت عنہ، ان سے روایت کرنی حلال نہیں، وقال النسائی رضی اللہ عنہ متروک الحدیث کذا فی تہذیب التہذیب، ومنہا ما اخرجہ ابن ماجہ رضی اللہ عنہ رقم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً اذا مس احدکم ذکرہ فعلیہ الوضوء۔ بہکی کے لفظ یہ ہیں اذا افضا احدکم بیدہ الی فرجہ فلیتوضا۔ ومن حدیث ومنہا ما اخرج ابو نعیم و ابن مندہ اور دار قطنی رضی اللہ عنہ نے عن عروہ بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ مرفوعاً، سونے فرمایا من مسا فرجہ فلیتوضا، اس کی سند میں ہشام بن زیاد ہے جو ضعیف ہے، قذا فی الاصابہ، اور ان میں سے ما اخرجہ دار قطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا مرفوعاً، آپ فرماتے ہیں ویل للذین یمسون فروجہم ثم یصلون ولا مرفوع مطلب سونے تک مرفوع ہے نا، سونے فرمایا قالت بے ابی و امی، سونے ھذا للرجل افرأیت النساء، جی بے عورتاں دے بارے چ کیے، قال سونے فرمایا اذا مست احداکن فرجہا فلتتوضأ للصلاۃ، سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کر، اس کی سند میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر عمری ہیں، قال النسائی متروک قذا فی میزان الاعتدال، اور حدیث ومنہا ما اخرجہ دار قطنی والطحاوی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً، سونے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ وضوءہ للصلاۃ، وفی سند صدقہ بن عبداللہ ضعیف قالہ الطحاوی، اور دلیل ومنہا اے لے آ رہے ہیں جنہ وچ ذکر ہے وضو دا،
ومنها ما أخرجه أحمد والبزار والطبراني عن زید بن خالد مرفوعا رد سونے فرمایا من مسا فرجہ فلیتوضا ومنها ما أخرجه الطبراني في معجم الكبير عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ مرفوعا سونے فرمایا من مسا ذکرہ فلیتوضا۔ اس میں حماد بن محمد حنفی ضعیف ہیں، ایک قبیلہ حنفی حنیفہ سند حدیث وچ اسماء و رجال دی باس کردے ہیں، مالکی شافی حنبلی نہیں دسدے، قبیلے دا نام دسدے نے۔ یہ موضوع ہو رہے جی۔ وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعا سونے فرمایا ایما رجل مس فرجہ فلیتوضأ وَأَيُّمَا امرأة مست فرجها فلتتوضأ۔ وقد أخرج ابن عدي من حديث ابن عباس والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص وأم سلمة رضی اللہ عنہ احادیثهم لا سب نہیں خالی من علت ذکرہ العینی ومنها وهو اجودها ما خرج مالک عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبیر یقول، وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی مروان بن الحکم فتذاکرنا، جی مروان کو کی لین گئے ہو، دخلت علی مروان ابن الحکم فتذاکرنا، ہم آپس میں باس کرنے لگ گئے وہ شے کہ ہوتا ہے اس سے وضو۔ فقال مروان نے کہا وَمِن مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوء، مس ذکر سے؟ قال عروہ ما علمت هذا، میں نہیں جانتا بھی مس ذکر نال وضو بھی ہوندا ہے جی۔ مروان نے کہا کہ اخبرتنی بصرۃ بن صفوان، یہ پچھلی کتابیں پڑھے سے عورت کا ذکر یاد ہے نا، کہ بصرہ بنت صفوان نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کہ جب مس کرے تمہارا کوئی ایک اپنے ذکر کو تو فلیتوضا، تو کیا کرے؟ مروانو اے تینوں سمجھ آ گئی تے من کنت مولا و فعلی مولا سمجھ نہیں آئی، اے تینوں سمجھ نہیں آئے بھی کربلا جنہ دے سی خلاف ہوئے کھڑے ہیں وہ تو سونے دے شہزادے نے، اے تینوں اے مسے ذکر تینوں سمجھ آ گئی ہے جی، اے سونے فرمایا اے تیرے کھانے چ پہ گئی ہے جی۔ پوچھ سکتا میں، کیوں نہیں پوچھ سکتا جی؟ میں حسین نہیں ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا۔ واخرجہ ابن ماجہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن مروان عن بصرۃ بن صفوان مثلہ، واخرجہ ترمذی بلفظ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، وقال ھذا حدیث حسن صحیح، ونقل عن البخاری انہ قال صح شین فی ھذا الباب حدیث بصرہ، واخرج حدیث بصرہ ابو داود والنسائی والطبرانی والدارقطنی وابن حبان بہقی وغیرهم بالفاظ متقاربہ۔ ذکر کیا ابن عبد البر نے الاستذکار میں کہ امام احمد کان یصحح حدیث بصرہ، اور جناب یحییٰ بن معین نے بھی تصحیح کی ہے اس کی، اور امام ترمذی کی بارے چل رہی، اور نہ وہ بکھرا آگے ابن عبد البر بعد بندے نے جی، اور باب میں اخبار اخر ہیں جو موافق ہیں حدیث کے، اگر نہ ہوتا قصد اختصار کا
تو البتہ لاتا میں ان کو وقت تعالی الکلام فی هذا المبس من الجانبین والنزاع من الفریقین بہر الکلام قائلین بعدم الانتقاض علی قائلی الانتقاض. جی جو انتقاض کے قائل ہیں نا ان کے خلاف کلام کن کی قائلین بعدم الانتقاض کی طرف سے فمن وجوہ کئی وجوہ سے ہے کئی منہا ان میں سے یہ ہے کہ احادیث نقد کی ضعیفہ ہیں اور وفی اس میں یہ ہے کہ ضعف اکثر ان کا نہیں نقصان دیتا بعد صحت ان کے بعض طرق کے اور ضعف کل کا تو ممنوع ہے بعض تو ان میں صحیح ہیں. اور ومنہا ان سے یہ ہے کہ حدیث بصرہ کی وہ جس کی تصحیح کی ہے سب نے یہ مروی ہے من طریق مروان و معاذ اللہ یحتج بہ اللہ کی پناہ کہ مروان کو روایت و وطن دلیل بنایا جائے. جی وفی ہے جی تو مولانا عبداللہ صاحب کون جو بولے کہ مروان کے بارے میں نہ کہو وہ بڑی ہستی ہیں کہ بولیں تو دیکھ لو بھائی اے سوال ہے باقاعدہ کہ حدیث بصرہ کی جس کی علماء کہتے ہیں یہ صحیح ہے مروی ہے کس سے معاذ اللہ ان یحتج بہ بین حجت بنایا جائے جن دے وجراوی کون ہوئے اللہ اکبر. وفیہ انہ صرح ابن حجر فی مقدمہ فتح الباری کہ انہ کان لا یتہم فی الحدیث حدیث میں وہ متہم نہیں ہے کسر کوڑی نے چھڑی ہے جو متہم ہی نہیں ہے. جی پچھلیاں نو بولن دی اجازت ہے باقی ہر تھان تے بول دیو جس لیے انہاں دی گل کر دیو اس ٹائم تھوڑی طبیعت وائبریشن لگ جاندی ہے. جی حافظ صاحب کہتے ہیں حدیث میں متہم نہیں ہے میں کہتا ہوں متہم ہے میرے خلاف فتویٰ دیو میں کہہ رہا ہوں مروان حدیث میں متہم ہے میں کہتا ہوں جو پیچھے کہا ہے معاذ اللہ اس کو دلیل بنایا جس میں مروان ہو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث کسی قابل احتجاج نہیں جس میں مروان کا ذکر ہو. میں کہہ رہا ہوں میں زندگی پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں میں کدی نہیں کہا میرا یہ فتویٰ ہے میں نہیں مانتا اس ٹبر کو یزیدی ٹبر کو میں نہیں مانتا میں حسینی ہوں میں یزیدی نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہا حدیث بصرہ ان بصرہ مجہولہ وفی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بصرہ بنت صفوان بن نوفل قرشیہ اسدیہ ہیں ان کے لیے سابقہ قدیمہ و ہجرہ سنا جی تو جناب عمر دا قول تساں پڑھیا سی یا اور کوئی کسی جگہ تے جی مطلب یہ کہ بھی دلیل ہیں تو دوجے پاسے بھی دین دلیلاں جڑا امام محمد صاحب لے آ رہے ہیں ومنہا کہ خبر احاد اس شے میں کہ جس کے ساتھ عموم بلوا ہو یہ غیر مقبول ہے. نہیں گل سمجھی بھائی ضرورت ہوئے سارے دی تے راوی صرف کوئی ہوئے جی بھائی ذکر نو خارج یہ ہونا ولایت کے خلاف ہے کیوں جی بھی تھلے شرمگاہ نو خارج ہونے ولایت کے خلاف ہے سیابی ہونے کے خلاف ہے. تو یہ اگر مسئلہ ہوئے بھی اندر وضو ٹوٹتا ہے تو راوی صرف ایک عورت ہوئے باقی کوئی صحابی یا جڑے پیچھے آئے نے چاہتے عموم بلوا بجن دے بچ ضرورت سارے دی اے تھوڑے سارے دی ضرورت ہوئے دے وچوں ایک بندہ روایت کرے باقی سارے چپ آخر کوئی تو مسئلہ ہے بچ جی سمجھو اس گل نو تو ہے کہ بھئی خبر احاد اس کام میں جس کے ساتھ کیا ہو یہ اس میں خیر سوال ہے وزیر نال سوال کر رہے ہیں اس میں ہے کہ تحقیق روایت کی ہے اس کو ایک جماعت نے صحابہ پاک سے باوجود اس بات کے کہ اس قاعدے کے ثبوت میں خود اپنے مقام پر نظر ہے. خیر اور دلیل حکم بن نقض حکم یہ منسوخ ہے حدیث طلق کے ساتھ جڑی پیچھے پڑھ لیجئے. اس میں سوال ہے کہ نسخ
نہیں حکم کیا جاتا اس کے ساتھ کس کے ساتھ، بلکہ جب ثابت ہو یہ بات کہ حدیث تلک مؤخر ہے، یہ پہلے تاریخ نہ ثابت کرو کہ حدیث تلک مؤخر ہے، باقیاں پہلے نے، حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ معاملہ بالعکس ہے کہ قدوم تلک کا تھا اور پیچھے جڑا سی اور شروع وچ پہلے سال ہجرت سے، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ ابن حبان وغیرہ نے، اور تھا سماع ان کا حدیث کا عدم نقض میں اسی مجلس میں، اور حدیث نقض کی روایت کی اس کو امام ابو ہریرہ نے، وہ جو اسلام لائے ہیں سے 7 ہجری وغیرہ کو، وہ من احداث صحابت ومنہا، ان میں سے یہ ہے کہ نقض کیا ہے، خلاف قیاس ہے جی، بھی ہویا کی ہیں دن، اور اس میں یہ ہے کہ نہیں دخل اس کے لیے جب اخبار وارد ہو جائے نا تو پھر قیاس کو دخل نہیں ہوتا۔ اس پاسے سوال مولوی عبدالحی صاحب انہاں دے پاسے جڑے جواب نے نال نہ ٹوری لے آئے نا جی، اور بہرحال کلام قائلین بن نقض کی طرف سے جو کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، پس کئی وجوہ سے ہے بھی، نمبر 1 ان سے یہ ہے کہ تضعیف ہے روات اخبار عدم نقض کی، جڑے عدم نقض دے اخبار دے راوی نے ضعیف نے، جیسے ایوب، محمد بن جابر۔ اس میں سوال ہے کہ نہیں اعتبار اس کے ساتھ بعد ثبوت طریق عبداللہ بن بدر کے، یہ بھی رد کیتا ہے، ومنہا کثرت طرق حدیث نقض، اور وہ وجوب ترجیح سے ہیں، اور ان سے ہونا حدیث تلک کا کیا منسوخ، یہ انہوں نے سوال نے، اور اس میں سوال یہ ہے کہ صحابی کی روایت متاخر الاسلام کی یہ نہیں دلالت کرتی کہ پہلے صحابی کی حدیث منسوخ ہے، لے جواز جائز ہے یہ کہ ہو ان یکون سامعہ من متقدم الاسلام، سنیا ہوئے سونے کو نہ سنیا وہ تو سمیت ہوئے تو آئے جی جی، پس جائز ہے یہ کہ وہاں حدیث نقض متقدمہ حدیث عدم پر یہ بھی جائز، ھذا ملخص الکلام فیما بینہم، اور سمجھے ہی بھی ایک دوجے دے پاسوں جڑے اعتراض نے دوواں دے پاسوں اے انہوں سارے دنوں کٹھے کر دیتے ہیں جی۔ تے وقد سالہ کا جماعتون مسلک الجمع، اور ایک جماعت چلی ہے مسلک جمع کا، کس کا، او کی مطلب، پس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے حمل کیا وضو احادیث نقض میں کس پر، غسل یدین مراد ہے، کیا مراد ہے، اور اس میں یہ سوال ہے کہ انہو یعباہ، انکار کرتا ہے اس توجیہ کا صریح الفاظ بعض روایات کی، ان میں پورے وضو کا ذکر ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ مس ذکر کنایا کس سے، اس میں بھی سوال ہے کہ انکار کرتا ہے اس توجیہ کا صریح کثیر من الروایات، وہاں بول کا ذکر کوئی نہیں ہے، بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ امر تودی کا کس کے لیے، اس میں بھی ہے وہ جو ہے، چلو، اور وَتِلْ کا جماعت نخرا، اور جی اسالہ کا ہے نا، اتنے لکھا وَتِلْ کا کتنی فوش غلطی ہے جی، وَسالہ کا جماعت نخرا مسلکت تعارض، مسلکت تعارض، دھیان کریں جی، وقالو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب متعارض ہو جائے اخبار مرفوعہ تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور رجوع کریں گے ہم، اور اس میں یہ ہے یہ آثار صحابہ میں سے دیا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو آثار پردے پہ، اس پہ سوال، اس میں یہ ہے کہ آثار صحابہ بھی تو مختلف ہیں، بعض نقض کے قائل ہیں، بعض عدم نقض کے۔ انصاف اس مبحث میں یہ ہے کہ اگر اختیار کیا جائے نسخ کا طریقہ تو پس ظاہر انتساخ ہے حدیث تلک کا نہ کہ عکس کا، اور اگر اختیار کیا جائے ترجیح کا طریقہ تو پس نقض کی حدیث میں کثرت اور قوت ہے، اور اختیار کیا جائے جمع کا طریقہ تو اولا یہ ہے کہ حمل کیا جائے امر کو کس پر،
اور عدم نقض کو اے گل نہ کر دیتی بآخر تے بھی ساری باس دا اپنے تائیں جنا سمجھ آیا خلاصہ کڈیا جی قال محمد قال محمد بن سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن معتمر عن ابي جعفر عن ارقم بن شرحبیل قال قلت لعبد الله بن مسعود اني احق جسدي وانا في الصلاه احق جسدي وانا في الصلاه فامس ذكري فقال انما هو بدعه منك. روایت کی گئی ہے جناب ارقم بن شرحبیل سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ بے شک میں کھجلی کرتا ہوں اپنے جسد کو، حالانکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، پس مس کر لیتا ہوں اپنے ذکر کو، تو آپ نے فرمایا محض وہ ایک ٹکڑا ہے تجھ سے. روایت کی گئی حضرت ارقم بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شک میں کھجلی کرتا ہوں اپنے جسم میں، حالانکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، پس مس کرتا ہوں میں اپنے ذکر کو، پس فرمایا آپ نے محض وہ ٹکڑا ہے تجھ سے. سلام بن سلیم حنفی الاسم الاول بتشدید لام فتح سین سلام ان پکال وہ جتھے بھی آندا ہے جی. ثانی ہے بضم سین فتح لام سلیم نسبت الی بنی حنیفہ قبیلہ جی، تو وہ حنفی بن گئے جی. قال سمعانی فی الانصاب الحنفی بفتح الہا محملہ والنون نسبت الی بنی حنیفہ، وہ ہم قوم اکثرہم نازل الیمامہ وکانو قد تابعوا مسلمۃ الکذاب، متنبی جڑا سی ہیں ان دے پیچھے لگ گئے، پھر اسلام لے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور مشہور نسبت میں اس کی طرف ایک جماعت کثیر ہے، وہ حنیفہ کی طرف حنفیہ، وہ بنی حنیفہ. تہذیب میں ہے کہ سلام بن سلیم حنفی ان کا آزاد کردہ غلام مولا ہم، ان کا ابو الحفظ کوفی کی ابو الحفظ کوفی. روایت کی ہے ابو اسحاق سبیعی سے اور سماک بن حرب سے اور زیاد بن علاقہ سے اور اسود بن قیس سے، منصور سے وغیرہ، اور ان سے روایت کی ہے وکین ابن مہدی، ابو نعیم، سعید بن منصور وغیرہ. قال العجلی کان سیکا صاحب سنہ سبحان اللہ، وقال ابو زرع والنسائی سیکا وذاکر ابن حبان فی الثقات. قال البخاری حدثنی عبداللہ ابن ابی الاسود قال مات کیڑی 79 یعنی وہ میں 179 وفی المغنی للفتنی کی کہ سلام کلہ بالتشدید، جتھے بھی سلام آندا نا راویاں دا سارے کی نے سوائے عبداللہ بن سلام کے. انہیں گل پکا لونا جتھے جتھے بھی روایت چاہتی ایک احتسابی ہوئے نا، جتھے بھی آوے گا لفظ شد نال کی سلام. اچھا جی، ابو عبداللہ محمد بن سلام شیخ البخاری وشددہ جماعت وفی غیر صحیحین ثلاثۃ ایضاً، صحیحین کے غیر میں بھی 3 ہیں، سلام بن محمد بن عبد الوہاب بن سلام بن ابی الحقیق، اور وفی ایضاً سلیم کلہ بالضم، اس سارے تصغیر نے سلیم، صرف سلیم بن حبان سلیم جی حیان لکھے وہ ٹھیک ہے جی، سلیم بن حیان ایک، باقی سارے کی نے جتھے بھی آؤ گے سلیم. انہیں گل دسی بھول جانی ہے جی، یہ پکانے والے کام بنتے ہیں جی. اور رائے تو فی شہر القاری
انہوں نے کہا کہ انہو وجہ نسبت الحنفی بقول منصوب الی ابی حنیفہ بحذف الزوائد کالفرضی وہو خطا واضح ظن کیا کرنا من نساخ کتاب ہی لا من ہو، یعنی اس نا بھی قبیلہ بنی حنیفہ ہے نا تے کہنے کہ منصوب الی ابی حنیفہ یہ تو نہیں نا، یہ تو ہو رہا حنفیہ نا، سمجھے ہی آپ وال نہیں منصوب ہے، امام صاحب والے ہور نہیں ہے۔ المعتمر ال بضم المیم سکون عین فتح تات کسر میم موتا سنیں معتمر ابو عطاب بفتح العین و تشدید تا سلمی کوفی معتمر ابو عطاب سیکا سبت مات 132 روا ان ہو بشوبہ قذافی لیبن الاسیر جزری و تقریب لیبن حجر، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قیس کون؟ اسمو عبد الرحمن بن ثروان العودی بفتح الحمزہ و سکون و فی آخر دال محملہ، نسبت الی عود قبیلہ مم مزحج قذاف الانصاب وفی کاشف ذہبی عبد الرحمن بن سروان ابو قیس عودی ان شریح وعن شعبہ و سفیان سیکا وفی تقریب عبد الرحمن بن سروان بے مسلسہ او صاحب تن نقطے مفتوح تے اور را کی ساکے سروان تو ابو قیس عودی کوفی صدوق ماتا 120 ہجری۔ ارقم بن شرحبیل ارقم اسم اول بفتح الحمزہ سکون را و فتح کاف ارقم او اسم تفضیل از رابو تے ثانی جڑا ہے نا او نا او اے بے ضم شین فتح را شرح سکون ہا شرح کسر با شرح بیل، سمجھ آ گئی؟ بسکون یا بعد اس کے لام قضا ضابط الفتنی وغیرہ جی۔ او المغنی اچ انہوں نے بندہ کتنی محنت کی تھی، المغنی چ نا کٹھے کر کے ضبط دسے انہیں کتوں کتوں لیا کے جی، اسی انہوں سے اعتبار ہے ساڈا جی کہ جی میں انہاں کیا اسی میں من رہے ہیں جی۔ وقال فی تہذیب التہذیب ارقم بن شرحبیل کوفی عودی روا عن ابن عباس و عن ابن مسعود، دو صحابہ سے سننا پہ اور ان سے روایت کرتے ابو اسحاق اور ان کے بھائی حزیل بن شرحبیل۔ قال ابو زرع سیکا ہیں واحتج احمد بن حنبل بحدیثہ ہی وقال ابن عبد البر ہوا و ارقم و اورد العقیلی بسند صحیح عن ابی اسحاق سبیعی قال کان حزیل و ارقم ابنا شرحبیل من خیار اصحاب مسعود دو میں پرا جی۔ اچھا جی تو سمجھ آ گئی ہوں اگوما نبازی ہو گیا۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم عن منصور بن المعتمر عن السدوسي عن البراء بن قيس قال سألت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن الرجل مس ذكره فقال انما تمسني رأسه۔ حضرت برا بن قیس سے، برا بن عازب نہیں ہو صحابی، برا بن قیس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے مس کیا اپنے ذکر کو، فرمایا محض وہ جیسے مس کرنا اس کا اپنے سر کو، کیا مطلب ہے کہ ٹوٹ گیا؟ اچھا جی۔ روایت کی گئی حضرت برا بن قیس سے، آپ کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رجل کے بارے میں جس نے مس کیا اپنے ذکر کو، آپ نے فرمایا محض وہ جیسا کہ مس کرنا اس کا اپنے سر کو۔
سدوسی ہوا بالفتح والضم سدوسی سدوسی نسبت لا سدوس یا سدوس بن شیبان تے باب ضمتین الا سدوس بن اسبغ بن ابی عبید بن ربیہ بن نضر بن سعد طی ولیسا فی العرب سدوس بالضم غیر، اس کے علاوہ عرب میں اور سدوس بالضم کوئی نہیں ہے۔ قضا ذکر سیوطی فی کتاب ہی لب اللباب فی تحریر الانصاب۔ کیا بات ہے بابے اندی یار، مراد اس کے ساتھ یہاں وہ کون ہیں، وہ سدوسی یہ کون ہیں، یہ بندے یہ ہیں ایاد بن لقیت کما سرہ بہی فی روایت الآتیہ، اگلی روایت میں وضاحت آ رہی ہے۔ تو ضبط کیا اس کا فتنی نے مغنی میں بکسر او ایاد کا بکسر الحمزہ فتح یا تحتیہ، وہ انا مصنف تھلے دو نقطے آخر میں دال ایاد، اور اسم ابی ہے بفتح اللام میں کیڑا، اور لقیت بفتح اللام، لقیت نہیں بلکہ ایاد بن لقیت، اے شاباش۔ وقال فی تہذیب التہذیب ایاد بن لقیت سدوسی یا سدوسی، روایت کرتے ہیں کن سے، برا بن عازب سے، حارث بن حسان عامری سے، ابی رمسہ سے وغیرہم، اور ان سے ان کے بیٹے عبید اللہ امام ثوری مصر وغیرہ رضی اللہ عنہ، ابن معین و نسائی رضی اللہ عنہ نے کہا سے کا قال ابو حاتم صالح الحدیث قال یعقوب بن سفیان سے کا وذاکر ابن حبان فی الثقات۔ اگے جی سنیں اگے برا بن قیس قال ابن حبان فی ثقات التابعین، برا بن قیس ابو کبشہ سکونی کیے کوفی لکھے نا، ابو کبشہ تے لکھے سکونی، ابو کبشہ کوفی تے شمار کیا اعداد ہو من فی الاہل الکوفہ تھے، وہ شمار ان کا، روایت کرتے ہیں عن حذیفہ و سعد و روا عنہ الناس، وہ شکر اس کے دو فائدہ تو ہے نا جی۔ اچھا جی، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، بضم الہا محملہ بعدہا ذال مفتوحہ، جی حذیفہ اسم الیمان، جی یمان کا نام کیا تھا، حسل حسل بکسر ہا حسل محملتین، تو یقال حسیل بھی ہے، بن جابر بن عمر بن ربیہ عبسی، حلیف ہیں یہ بنی عبدالاشل کے انصار سے، اور لقب والدی ہی بالیمان، ان کے والد کا نام تو اوتھان حسل یا حسیل، تو لقب یمان کیوں بن گیا حذیفہ بن یمان، لأنہ اصابہ دمن فی قوم، اس لیے کہ پہنچے تھے وہ خون کو کس میں، اپنی قوم میں، تو فحارب الی المدینہ، تے وحالف الانصار، تے فسماہ قومہ الیمان، جی لأنہ حالف الانصار، اور وہ جو تھے وہ کہاں سے تھے، وہ یمن سے تھے جی، انصار جو ہیں اصل، بس اس واسطے حذیفہ بن یمان، ان کے لی جیب گل دسی نے، والدہ نا نہیں ہے، ان دا لقب یمان جی۔ تے اسلامہ حذیفہ تو و ابوہ و شاہدا احدن و قتل الیمان فی غزوۃ احد۔ اللہ اچھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما پکالو کی عنہ ما، تو قتل الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی غزوۃ احد قاتلہم المسلمون خطأً، کیونکہ جس لئے پچھلے پاس حملہ ہوا ہے نا تو مسئلہ سمجھنا لگا جی، تو کچھ اپنے ہتھوں اپنے ساتھی شہید ہو گئے جی۔ فَوَهَبَ حُذَیفَةُ لَهُمْ دَمَهُ، تو چونکہ خون پیندا سی، خطاً قتل کیتا ہے تو آپ نے خون معاف کر دیتا۔ وَكَانَ حُذَیفَةُ،
صاحبہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے رازدان سن. کون؟ بہت سارے راز سن انہاں کول سرکار دے. سنے ہی کہ کوئی نہیں؟ وہ اتنے کو نہیں لکھا تے جس لئے کوئی بعد بندہ ایک تو مشہور صحابہ سن دے وچ دوجے بھی تے گئے سن منافق بھی. تو جس لئے کوئی مرے تے حضرت عمر پوچھنا سناؤ کہنا جے میں جنازے نال ٹر جاواں نا جندے نال تسی بھی آ جا کرو جتھے میں نہ جاواں تساں نہیں جانا. تے نہ پوچھو میرے کولو انہاں دے نہ پوچھو کہڑے نے جو کہ راز ہے سونے دا. لیکن جڑا کو مرے نا تے جندے جنازے نال میں ٹر جاواں نا اوتھے تسی آؤ جتھے میں جانا جاواں نا تسی نہیں جانا. جی وکان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ مناقب کثیرہ مات بالمدائن 36 ہجری وچ آپ اتھے فوت ہوئے نے. کتھے؟ قذافی تہذیب الاسماء واللغات للنووی رحمہ اللہ. آپ دی قبر دے نال دوجی قبر ہے جناب سلمان فارسی دی. جی تیسری قبر ہے حضرت جابر دے بیٹے دی. جی چوتھی قبر ہے حضرت امام باقر دے غالباً بیٹے دی. جی یہ مزار کٹھ ہے حاضری دیتی ہوتے الحمدللہ. جی بغداد مدائن بغداد تو ایویں ہی ہے جنہ ایتھوں روات ہے. جی وہ جڑا سی نا محل تے کنگرے ٹوٹے سن ویسے مدائن وچ نا وہ اتھی شہن شاعران اتھی ہوندا سی نا مدائن وچ. بغداد تو بعد وچ بنیا نا وہ تو پڑھیا نے جی بھی امام ابو حنیفہ دے زمانے چ نقشہ بنایا ہے امام صاحب نے تو خلافت عباسیہ چ بنے ہیں. اس وقت باغ سی. جی تو شہر جڑا سی وہ مدائن سی اتنے وہ محل کھڑا ہے. وہ کنگریاں نے دراڑاں پئیاں نے سنگی نال جڑے سن ویکھ کے آئے نے سارے تے تصویراں بنا کے لے آندیاں نے جڑا حدیث پاک وچ موجود وہ محل جو کھلوتا ہے. اچھا جی بسم اللہ صبر وے انر راجولے کی اتھی نہیں قضا خرجون التحاوی وابن ابی شیبہ ایزن اگے. جی قال بے رجل کے بارے میں سوال کیا انہیں اتنی بھی وہ کیڑا بندہ سی پیسے مطلقاً سوال کیتا نے مطلب کہ بندی وجہ حدیث مجہول ہو گئی ہے کہ وہ برا بن قیس کہندے میں جناب حذیفہ کو بھیجا کر ایک بندہ مسے ذکر کرے وہ جی کیڑا بندہ سن دسو جی ان ضرورت ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. روایت کی گئی ہے جناب عمیر بن سعد نخی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں تھا ایک مجلس میں جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ماں بھی تھے. پس ذکر کیا گیا مسِ ذکر کا تو فرمایا جناب عمار نے محض وہ ایک ٹکڑا ہے تجھ سے اور بے شک تیرے ہاتھ کے لیے البتہ جگہ ہے اس کا غیر بھی. جی مطلب یہ بھی مجبوری ہو تو خارج کرو تو کپڑے تو کر دیو. جی روایت کی گئی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں تھا میں ایک مجلس میں اس میں عمار بن یاسر بھی تھے. پس ذکر کیا گیا مسِ ذکر کا. پس فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال وہ ٹکڑا ہے تجھ سے اور بے شک تیرے ہاتھ کے لیے البتہ جگہ ہے اس کا غیر. اچھا جی مسعر بن قدام بے کسر المیم مسعر سکون سین فتح عین سمجھ آ گئی. جی مسعر تے و بے کسر الکاف فتح دال کون بے کسر الکاف بے فتح دال قدام. جی بن زہیر ہلالی ابو سلمہ کوفی سکا ثبت فاضل مات 103 153 بعد نے 155. عمیر بن سعد کون عمیر بن سعد
قیلا بعد نے کہا کہ سعید نخی صحبانی صحبانی بضم سواد موملا سکون ہاں نسبت لا صحبان بطن ہے نخ ان کا بڑا قبیلہ تو پھر کو چھوٹے قبیلے کنیت ان کی ابو یحییٰ ہے اور سیکا ہیں سبت ہیں فوت ہوئے ہیں 115 یا 17 وہ سب ان تو کو نال لانا 10 20 17 یا 15 جی قذافر السلام عمار بن یاسر صحابی باپ بیٹا سبحان اللہ ہوا ابو الیقظان عمار بفتح العین و تشدید المیم بن یاسر بکسر سین بن عامر بن مالک بن کنانہ اسلام لائے حضرت عمار اور ہجرت کی کدھر پھر حبشہ سے اور حاضر ہوئے بدر کو اور سارے مشاہد کو اور فرمایا حضرت عمار کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ سرکار کی غیب کی خبر ہے تقتلک الفئۃ الباغیۃ قتل کرے گا تجھ کو فئہ باغیہ باغی جماعت اب کدوں قتل ہے فقتل بصفین مع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلہ اصحاب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانتا سب مسلاسین یہ ہوں حضرت علی دے مقابلے والی جماعت نو اسی نہیں آکھیا باغی کون فرما رہے ہیں فئہ باغیہ جی ہوا بدعۃ من کا وفی روایت التحاوی انما ہوا بدعۃ من کا مثل جناب حذیفہ نے فرمایا مثل انفی و انف کا جی میں تیرا میرا نک تے تیرا نک جی وَإِنَّ لِكَفِّكَ یعنی اولا یہ ہے یہ کہ نہ مس کرے تو اے مطلب بے ضرورت و بغیر انو مس نہ کرو قال محمد اخبرنا مسعر بن كلاب عن اياد بن لقيط عن البراء بن قيس رضي الله تعالى عنه قال حذیفہ بن الیمان فی مسجد ذکر مثل انفک روایت کی گئی براء بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد ذکر کے بارے میں کہ تیرے ناک کی مثل ہے جی حضرت براء بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد ذکر کے بارے میں کہ تیری ناک کی مثل ہے اگے قال یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت کی گئی ابو زبیان سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال حضرت مولا علی پاک نے فرمایا ما ابالی نہیں پرواہ کرتا میں کہ اس کو مس کروں میں یا اپنے ناک کو یا اپنے کان کو تو کیا مطلب وہ تو ٹوٹا کہ کوئی نہ اچھا جی روایت کی گئی ابو زبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت علی کسر الزواج جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں پرواہ کرتا بسم میں اللہ الرحمن مس کرو میں وہ اس کو مراد ذکر جی اپنے ناک کو یا اپنے کان کو قابوس قال الحافظ ابن حجر فی التقریب قابوس بن ابی زبیان بفتح الموجمہ سکون موحدہ بعد تحتیہ اتکی بن گیا زبیان بن گیا بعد تحتانیہ تے جنبی بفتح الجیم بسکون نون بعد با موحدہ کوفی فیہ لین
انصاب سمانی میں ہے، علامہ سمانی کی جو انصاب ہے اس میں ہے کہ الجنبی بفتح الجیم سکون نون جنبی وفی آخر ابا منقوطہ بواحدہ، نسبت الا جنب قبیلہ ہے کس سے، تو اس کی طرف نسبت کر کے جنبی، اور ذکر کیا مبرد نے کہ انا جنب بہت سارے قبائل ہیں، بعض نے کہا کہ قبیلہ ہے مزحج سے، اور منتسب الی ابو زبیان جنبی، نام ان کا حسین بن جندب، روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی سے اور عبداللہ بن مسعود سے، اور ابنہ قابوس بن ابی زبیان جنبی، ان سے اگے ابنو لکھا ہے نا، ایویں ہے نا، یہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے اور عبداللہ بن مسعود سے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، عن ابی زبیان قال عبد الغنی و ابن معقولا ہوا بکسر تسکون بعد اس کے یا تحتانیہ مسنات، یعنی کی بنیا ابو بول چال الحازمی اکثر اہل الحدیث جی واللغہ یقولون بفتح الزا وسکون باقی میں بھی اکثر انہوں زبیان کہندے ہیں جی، تو لہذا اگر زبیان پڑھا جائے تو حرج کو نہیں، زبیان نہیں جی۔ اسمہ حسین، یہ حسین جو ہے نا بضم الہا محملہ فتح سواد تصغیر، حسین نہیں بلکہ بن جندب بن عمر بن حارث بن وحشی بن مالک بن ربیہ جنبی مزحجی مزحجی، اے مزحج ہے نا بفتح المیم وسکون زال مز تے کسر ہا موملہ مزحجی کی، او جی تخام کھونے اگے یا ہے نا، یہ تو نہیں نا ماں قبل نو کسر کو لڑن دیں دی ہیں، یہ تو ماں قبل کی ہوندے ہاں بھلا ہوئے، کی بن گیا مزحج تے مزحجی، نسبت الی مزحج قبیلہ من اہل الکوفہ، تو یہ تابعی ہیں مشہور ہیں، سنا ہے حضرت مولا علی سے اور حضرت اور روایت کرتے ہیں ان سے، ان کے بیٹے قابوس اور مات بالکوفہ 90 ہجری وچ، قضا ذاکر ابن الاسیر جزری فی جامع الاصول۔ تہذیب و تہذیب میں ہے کہ یہ روایت کرتے ہیں عن عمر و علی و ابن مسعود و سلمان و اسامہ بن زید و عمار و حذیفہ و ابی موسیٰ و ابن عباس و ابن عمر و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنا جی تے یہ تو صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اور تابعین کن سے، ومن التابعین کن سے، حضرت علقمہ سے، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے، محمد بن سعد بن ابی حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے سے، وغیرہم، اور ان سے روایت کرتے ہیں ان کے بیٹے یعنی ان کے شاگرد، ابو اسحاق سبیعی سلمہ بن کوہیل عامش سماک بن حرب رضی اللہ عنہ، یعنی ان دے بچے لکھے بھی اینے صحابہ کو روایت کرتے ہیں، کون؟ ابو زبیان۔ قال ابن معین والعجلی ابو زرع والنسائی دار قطنی نے سارے آنکھیں بھی ابو زبیان کی یہ سیکہ ہے، وذاکر ابن حبان فی الثقات، و سئلت دار قطنی کہ الاقی ابو زبیان عمر و علی، کیا ابو زبیان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت عمر اور حضرت علی سے؟ الاقی قال ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ قال ابن ابی عاصم مات 79 وقال سعد وغیرہ مات 90 وقیل غیر ذالک۔ سنیں؟ اچھا جی، اے آگیو روایت مانا کر لی
چلو